ایک نیکی نہیں، دوسری حدیثوں میں ایک نیکی ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. نہیں، یہاں 1 سال کی عبادت کا تذکرہ ہے جو ان کی کتاب میں، آغا بشیر نجفی کی کتاب میں موجود ہے، اور چاہیے تو میں فوٹو پاڑ کے آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں. یہ اتنی بہترین حدیث ہے کہ انسان علم کی طرف راغب ہوگا، علم کی طرف، یعنی کہ مقناطیس کی طرح، یعنی لوہا جو کھینچ کے جاتا ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب پروردگار عالم اس طالب علم کے نام اعمال میں لکھتا ہے. اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرمایا کہ پروردگار جنت میں ہر ایک قدم پر ایک شہر بناتا ہے. دیکھیے، ایک مکان نہیں، ایک محل نہیں. میں نے دوسری حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ایک محل بناتا ہے، یعنی شاعر کے بارے میں بھی لکھا ہے جو شاعری اہل بیت کی شان میں لکھتا ہے، اس کی ایک بیت پر جنت میں ایک مکان. لیکن ایک مکان نہیں، ایک شہر بناتا ہے. شہر میں ایک مکان نہیں ہوتا، لاکھوں مکان ہوتے ہیں. اور یہیں پر نہیں رکے، پیغمبر اسلام نے آگے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ وہ جس زمین پر چل کر جاتا ہے وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یعنی ہم اگر یہاں علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے کمرے سے جس جگہ پر چل کر آئے ہیں وہ ساری زمین یہ طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، پیغمبر نے آگے فرمایا کہ وہ جب سو جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو وہ مغفور ہوتا ہے، یعنی بخشا ہوا اٹھتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں موجود نہیں ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ آج ایام عزا کا آخری دن ہے اور ہم اس دن جو ہے 11ویں امام کی شہادت کی رات بھی ہے، لہذا ان کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر کے ربط مسائل تاکہ وہ حق بھی ادا ہو جائے. ہمارے 11ویں امام کے عمر کتنی تھی؟ ہجری سن 232 میں ان کی ولادت ہوئی اور ہجری سن 260 میں ان کی شہادت ہو گئی. 28 سال کی زندگی ہمارے امام نے گزاری ہے کہ جن کی شہادت کی آج رات ہے. اور ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ان کے القاب بہت سارے تھے: ہادی، نقی، سراج، ابن الرضا، اور ایک لقب عسکری بھی. لیکن یہ سارے القاب میں عسکری زیادہ مشہور ہوا. یہ اس لیے کہ معتمد باللہ جو خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے اس جگہ پر اپنا لشکر، پہلے تو یہ کہ امام جس جگہ پر رہتے تھے خراسان میں، جس جگہ پر سامرہ، یہ دیکھیے انسان معصوم نہیں ہے، یہ سلپ اور ٹنگ ہو جاتی ہے. سامرہ میں جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام عسکر تھا. تو جیسے احمد آباد کا احمد آبادی ہو جاتا ہے، لکھنؤ کا لکھنوی ہو جاتا ہے، تو عسکر کا عسکری، یعنی عسکر کے رہنے والے. یہ محلے کا نام عسکر تھا. اور معتمد باللہ نے اس جگہ پر اپنا لشکر باندھا تھا، اسی وجہ سے بھی اس جگہ کو، یعنی کہ اس محلے کا نام عسکر پڑ گیا. اور اس کے بعد ہمارے 10ویں امام کو بادشاہ نے مدینے سے بلایا تھا اور اسی جگہ پر جو عسکر نام کی جگہ ہے وہاں رہنے پر فورس کیا تھا کہ آپ کو یہیں پر رہنا پڑے گا. اور اسی جگہ پر ہمارے 10ویں امام کو وہ بادشاہ نے اپنا 90,000 کا لشکر دکھایا تھا. تب ہمارے 10ویں امام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان الہی لشکر دکھایا تھا جو زمین سے لے کے آسمان تک تھا. لہذا یہ اس کی تاریخ تھی کہ عسکر کیوں کہا جاتا ہے. اس محلے کا نام عسکر اسی لیے پڑا. اب ہمارے امام کے دیکھیے خیال
ہماری گجراتی زبان میں وچار سرنی وہ کیسی تھی. ایک مرتبہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہاں ہمارے 11ویں امام اس جگہ پر موجود تھے، کھڑے کھڑے رو رہے، آنسو بہا رہے. یہ اپنی کتاب جو یہاں سیرت ائمہ رکھی ہوئی ہے اسی سے میں نے ابھی پڑھ کے تیار کیا ہے، آپ حضرات بھی سن لیں. امام زاروں قطار رو رہے ہیں، اتنے میں